شرک نمبر 3 کی ذیلی شرک نمبر 2 کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ پورا آرٹیکل چھپا ہوا میرے پاس موجود پڑا ہے، اور میری کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نہیں ہوگی۔ آپ سمجھے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوائی فائر کر رہا ہوں۔ جو بھی بات ہوگی ٹھوک بجا کے ہوگی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوگی۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ جو بل ہمارا پاکستان میں پیش کیا گیا ہے، اس کے اب اثرات کیا ہیں؟ 2 مہینے کے اندر، مارچ، اپریل اور مئی، 7 مارچ کو یہ پیش ہوا اور 2 مہینے کی قلیل مدت میں اس کو پاس بھی کر دیا گیا۔ سن 2018 کے مئی کے مہینے سے لے کر 2021 تک، جون کے مہینے تک، گزشتہ 3 سالوں میں اس کا اب کیا نقصان ہوا آپ کو بتا؟ 28,723 افراد نے اپنی ملان طبعی اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنے اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے جو انہیں پیدائشی طور پر عطا کی گئی تھی، وہ اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ سادہ لفظوں میں جناب 28,723 مرد عورتیں بن چکی ہیں ان کی اپنی تحقیق پر، اور ان میں سے 16,530 ایسے مرد ہیں جنہوں نے خود کو عورت رجسٹر کروایا۔ اس کے بعد 12,154 ایسی خواتین تھیں جنہیں پیدائشی طور پر عورت بتایا گیا، مگر اب وہ اپنے آپ کو قانونی طور پر مرد کہلا رہی ہیں۔ یہ قانون پاس کن کے لیے ہوا تھا؟ ہجڑوں کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے۔ اب خواجہ سراؤں میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے درخواست دیا جی؟ خواجہ سراؤں میں صرف 9 مرد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم دراصل خواجہ سراں ہیں، ہمیں غلطی سے مردوں میں لکھا گیا۔ ٹوٹل 21 خواجہ سراں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل مرد ہیں اور اب ہمیں مرد ہی کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کی درخواست دی۔ جن کے لیے قانون بنا ان کو کتنا فائدہ ہوا؟ 21 مرد، 21 افراد۔ اور جو بیچ میں ہائی اللہ ہوئی اللہ تھی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی خواتینی جذبات ہیں، ان میں سے کتنے افراد ہوئے جی؟ 28,000 سے زیادہ، اور اب ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ، 30,000 سے بھی زیادہ کراس کر چکی ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا قانون اور اس کی۔ اب میں آپ کو قرآن پاک سے عرض کروں، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ رب کریم نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ معلوم ہوا کہ انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے جناب۔ پہلا قرآن کی اللہ نے جو بنایا ہے سبحان اللہ بنایا ہے۔ اگلی قرآن کی آیت، رب کریم نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورہ روم 21 اور 20 نمبر آیا مبارک۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر چلتے پھرتے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اللہ نے مرد اور عورت کو، پہلی آیت کیا؟ بہترین تخلیق انسانی رب کی بہترین تخلیق ہے، اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ یہاں کیا بنایا؟ جو ہم نے مذکر اور مؤنث کا سلسلہ بنایا ہے، دیکھو کتنا شاندار بنایا ہے۔ رب کریم نے فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورہ حجر 29 نمبر آیا مبارکہ۔ جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور میں اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔
اللہ نے حضرت انسان کو کیا بنایا؟ مسجود ملائکہ. فرمایا جب میں اس میں روح پھونکوں تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. پہلی بہترین تخلیق، دوسری مذکر اور مؤنث کا سبب، تخلیق سبب اللہ نے. یہاں پہ کیا فرمایا؟ او اس میں نے اپنی پاک روح پھونکی ہے. ہاں جی. پھر آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین متوازن اور متناسب تخلیق عطا کی. اللہ نے جو بنایا ہے، سبحان اللہ جی سبحان اللہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا سورہ غافر کی 64 نمبر آیا مبارکہ میں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت ہی عمدہ بنائیں. آگے سنو، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. یہ میرے رب کریم کی تمام تر وہ جو قدرت کاملہ تھی اس کا شاہکار تم لوگ بیٹھے ہو. میرے رب کی قدرت کا شاہکار یہ بیٹھا ہے. وہاں سے لے کے وہاں تک سب کے انگوٹھے لگواؤ اور کمپیوٹر سے کہو بتا کسی ایک کا انگوٹھا ملتا ہے؟ یہ تو ایک صف کی بات کر رہا ہوں. تم پورے پاکستان کو بلاؤ اور انگوٹھے چیک کرواؤ اور کہو کہ میرے رب کی تخلیق کیسی ہے. کیا رب کی تخلیق میں کوئی رپیٹ کیا گیا ہے؟ تو کمپیوٹر بھی کہنے پر مجبور ہوگا تیرے رب کی تخلیق سب سے بہترین ہے. جناب یہ اتنا سا انگوٹھا ہے، کوئی 2 مرلے کا نہیں ہے، کوئی کنال کا نہیں ہے، لیکن اتنے سے حصے میں تیرے رب کی تخلیق کا تو تصور کر کے کتنی کمال تخلیق کر دی ہے جناب. پوری دنیا میں کوئی انسان کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملے گا. یہ تیرے رب کی تخلیق ہے. یہ تو میں نے صرف اتنے سے حصے پہ بات کیا ہے. پورے جسم پہ بات کروں تو پھر صرف قرآن سے کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا نے